السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما. سورة مریم. آج اس صورت کو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اللہ کا نام لے کے. سورۃ مریم ایک بہت خوبصورت ایک عظیم صورت ہے. اس کے بارے میں تمہیدی باتیں ہماری پچھلی کلاس میں ہو چکی ہیں، اور اس کے جو شروع کی آیتیں ہیں یہ وہی آیتیں ہیں جو نجاشی کے سامنے جعفر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیتیں پڑھی تھی، جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ سنائیں مجھے آپ کا نبی کیا پڑھتے ہیں، ان کے پاس کون سی وحی نازل ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سورۃ مریم کی آیتیں تب نازل ہو چکی تھی، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو کہ آغاز اسلام میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو جعفر رضی اللہ عنہ نے اس صورت کی جو شروع کی آیتیں ہیں وہ پڑھی ان کے سامنے. تو جب وہ سننے لگے نجاشی اور نجاشی کے ساتھ جو ان کے لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے قرآن پاک کی آیتیں سنی تو وہ رو پڑے، اور رو رو کے یہاں تک کہ ان کی داڑھی گیلی ہو گئی، اور ان کے پاس ارد گرد جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی کتابیں گیلی ہو گئی تھیں، جس طرح مسند احمد میں کی روایت میں جو الفاظ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ جو باتیں آپ نے مجھے پڑھ کے سنائی ہیں، اور وہ باتیں جو موسیٰ علیہ السلام لے آئے ہیں یعنی تورات میں، یہ ساری باتیں ایک ہی مشکات سے یعنی ایک ہی جگہ سے ایک ہی اللہ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یعنی ایک ہی جیسی آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کو نازل کرنے والی ذات ایک ہی ذات ہے. بے شک یہ عظیم آیتیں ہیں. اگر انسان ایک صاف دل ایمان سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ان آیتوں کو سنتا ہے، ان آیتوں کو پڑھتا ہے، تو یہ آیتیں انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے عظیم سبب بن جاتی ہیں. آئیں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد. جو شروع کی آیتیں ہیں یہ حروف مقطعات ہیں. جو پہلی آیت ہے یہ حروف مقطعات ہے، اور قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کا آغاز کیا ہے. بے شک یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے معنی نہیں ہیں، ان کے معنی ہیں، اور یہ اللہ کے علم میں ہے. اور قرآن پاک میں سب سے لمبے جو حروف مقطعات میں سے سب سے جو لمبا ہے نا، وہ یہ سب سے لمبی آیت وہ یہ آیت ہے کہ اس کے اندر کاف ہا یا عین صاد 5 حروف ہیں ٹوٹل، ورنہ کہیں پر بھی اتنے نہیں ہیں. اگر ایک جگہ میں ہیں لیکن وہاں پر بھی وہ 2 آیتوں میں، جس طرح حامیم عین سین قاف، وہ 2 آیتوں پر مشتمل ہے. ایک ہی آیت میں جو ہے نا یہ 5 حروف مقطعات اللہ نے ذکر کیے ہیں. حروف مقطعات اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ کی عظمت کو یہ حروف بیان کرتے ہیں. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت اور عظمت کی آیتوں میں سے ایک بہت عظیم آیت ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ حروف مقطعات ہیں. اگر اس آیات حروف مقطعات کو اس لحاظ سے لے کے جائے کہ اس کے اندر حکمت کی راز کی باتیں چھپی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے راز کی باتیں رکھی ہیں، تو سب سے زیادہ راز سے بھری ہوئی آیت یہ آیت ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ حروف مقطعات ہیں. تو خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھیں، اگر خوبصورت ان حروف مقطعات کو خوبصورت مانا جائے تو یہ سب سے خوبصورت یہ آیت ہے. اور اگر ان آیات کو اعجاز علمی کے طور پہ لیا جائے کہ یہ آیتیں جو حروف مقطعات ہیں یہ چیلنج کی آیتیں ہیں، تو یہ آیت کاف ہا یا عین صاد یہ سب سے بڑی چیلنج ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ حروف مقطعات ہیں. تو ہر لحاظ سے یہ ایک عظیم آیت ہے کاف ہا یا عین صاد، اور اس کے معنی صرف اللہ کو پتہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہیں بتایا ہے. آگے اس صورت کے اس آیت کے بعد اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ذکر ہو رہا ہے، یعنی بیان کیا جا رہا ہے، بیان ہو رہی ہے آپ کے سامنے رحمت ربک، آپ کے رب کے رحمت کے بارے میں، آپ کے رب کی رحمت بیان ہو رہی ہے. عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا پہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ جو رحمتیں نازل کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ان رحمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان رحمتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ اصل میں لفظ ہادہ محذوف ہے، بنتا ہے ہادہ ذکر، یہ ہے تیرے رب کی رحمت کی ذکر، لیکن ہادہ محذوف ہے، اور اللہ نے ذکر رحمت ربک سے اس بات کا آغاز کیا ہے کہ یہاں پہ اچھا یہ رحمت
اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پہ، اس میں اس آیت کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ باتیں ہیں سمجھنے والی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام بھی، اللہ کے نبی بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ کی رحمت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان ادھورا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن میں جب ہم جائیں گے نا، قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا تو وہاں پہ بھی مکمل طور پہ انسان اللہ کی رحمت کے انحصار پہ ہی کھڑا ہوگا، اور اللہ کی رحمت کے بغیر، جس طرح اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اللہ کی رحمت کے بغیر۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں بھی نہیں جا سکتا، یہ اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اور کوئی بھی، یاد رکھیں اس بات کو، کہ کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے۔ اللہ کی بخشش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی، یہ اللہ کے عذاب کے سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، اور اللہ کی جنت میں جانے کا ایک ہی حل وہ اللہ کی رحمت ہے۔ نہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے جنت حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں گے، اللہ راضی ہوگا تو اپنی رحمتیں بھی ہم پہ برسائے گا، وہ اپنے عذاب سے بھی ہمیں بچائے گا۔ اور ساتھ میں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریہ، اچھا یہاں پہ زکریہ علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے عبدہ، اپنے بندے۔ اللہ اکبر، عظیم لوگوں کی جب ذکر کرتے ہیں نا میرا اللہ، تو وہاں پہ عبد کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ عباد الرحمن، الرحمن کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، اور اللہ نے پھر ان کے صفات بیان کی۔ ہم اس سے پچھلی کلاس سورۃ کہف والی جو کلاس ہماری گزری ہے، اس میں بھی سورت کے آغاز میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پہ، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے لفظ بندہ استعمال کیا۔ آگے بھی پڑھتے جائیں گے الگ الگ صورتوں میں سے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو اسراء معراج کروایا، اسراء کروایا۔ آگے ہم اس صورت میں پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر، یہ شرف ہے، اللہ کی بندگی ایک شرف ہے۔ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہوتا ہے، اللہ اسے اتنا بلند کرتا ہے، اور جو انسان اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ اسے اتنا ہی توڑتا ہے۔ اور نبیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے، نبیوں کے ذکر کو جوڑا ہے، ان کی تعریف کی ہے، تو کہا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو اس کائنات میں اگر کوئی عظیم شرف اور مقام ہے نا، جس طرح دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیس میں آپ دیکھیں گے کہ تو یہ ایک عام افیسر ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ایس ایچ او ہے، یہ ڈی ایس او ہے، ڈی پی او ہے، یہ آئی جی ہے، یہ فلاں ہے، ایک عہدے ہوتے ہیں نا۔ تو میرے اللہ نے جہاں بڑے سے بڑا عہدہ بیان کیا ہے نا، تو وہاں پہ سب سے بڑا عہدہ بندوں میں سے اللہ نے عبدیت کا عہدہ ذکر کیا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ بندہ ہونا ہی ایک عظیم عہدہ ہے، بشرطے کہ انسان حقیقی بندوں میں، حقیقی معنوں میں اپنے رب کی بندگی کو بجا لائے۔ بہرحال اپنے بندے پہ رحمت کا اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ کون سا بندہ ہے؟ زکریا علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی خاص اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نبی ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ اس دور میں تھے جب عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام یہ سارے ایک ہی دور کے تھے، اور یہ کزنس ہیں، رشتہ دار ہیں، یعنی آپس میں خونی رشتہ ہے ان کے درمیان۔ اور زکریا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، اور زکریا علیہ السلام آگے ہم پڑھیں گے کہ جس طرح سورۃ آل عمران میں بھی ہے کہ مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، جس کے ذکر آگے ہم پڑھیں گے اگلی آیتوں میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی زکریا علیہ السلام پہ تھی۔ تو ان کی وہ کفالت کرتے تھے، ان کی چیزیں، ان کی ضروریات کی چیزیں وہ پوری کیا کرتے تھے، اور اللہ کے بہت نیک بندے تھے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، رونے والے بندے تھے اللہ کے، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے بندے تھے۔ یہ ہم آگے اسی صورت میں پڑھیں گے کہ یہ بہت زیادہ ہر پل اللہ کو یاد کرنے والے۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں ان کا نام زکریا اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ بہت زیادہ، زکریا کا معنی کچھ اہل علم کہتے ہیں اس کا ایک معنی ہے اللہ کو بہت یاد کرنے والا، تو یہ بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اس لیے آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم بات نہیں کر سکو گے، لیکن بات نہ کرنے کے باوجود وہ اللہ کا ذکر کر پاتے تھے، اللہ نے ان کو اپنے ذکر سے نہیں روکا۔ تو یہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے بندے، نجار تھے۔ یہ نجار مطلب کارپینٹر تھے، کیا لکڑی جو ہے نا کا کام کیا کرتے تھے، میرے ذہن سے الفاظ نکل گئے، بہرحال ایک کارپینٹر تھے۔ تو جس طرح اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ زکریا علیہ السلام کا نجار، ایک نجار تھے، تو آگے اللہ نے ان کا ذکر کیا اذ نادى ربه نداء خفیہ، جب انہوں نے پکارا اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، نداء پکارنا، خفیہ اکیلے میں، چپکے سے، اکیلے میں،
یا رازداری میں۔ اللہ اکبر۔ دعاؤں میں وہ دعا جو انسان اکیلے میں کرتا ہے نا، وہ سب سے خوبصورت دعا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو پکارا کرتے تھے، تہجد کی نماز کے وقت، آخری رات کے آخری حصے میں جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اس عرش کے سائے میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول نے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ میرا بندہ، وہ شخص، وہ انسان جو اللہ کو یاد کرے اکیلے میں تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ فرماتا ہے اپنے اللہ کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور اکیلے میں۔ تو اللہ کو اکیلے میں پکارنا یہ بہت عظیم اسباب میں سے ہے، دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے۔ تو زکریا علیہ السلام بھی، اور یہ انہوں نے جو اللہ کو پکارا، یہ اللہ نے سورۃ آل عمران میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جو ہے نا انہوں نے کب پکارا، جب وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس کھانا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے مجھے۔ اور وہ ان کے پاس جو پھل تھے وہ بے موسمی پھل تھے، جو اس وقت وہ پھل کہیں پر بھی موجود نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا زکریا علیہ السلام سے کہ مریم یہ پھل کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے۔ تو تب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو اللہ مجھے بے موسمی اولاد بھی تو دے سکتا ہے نا۔ میں اولاد نہیں لا سکتا، میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے جو آگے ہم پڑھیں گے، لیکن اللہ جب پھل بے موسمی دے سکتا ہے تو مجھے اللہ اولاد نہیں دے سکتا۔ انہوں نے پھر اپنے اللہ کو پکارا، اکیلے میں پکارا۔ کہاں پکارا؟ محراب میں جا کے، محراب میں جا کے پکارا، یا کچھ اہل علم کہتے ہیں محراب میں پکارا، محراب میں ان کی دعا قبول ہوئی، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، انہوں نے پکارا اپنے اللہ کو اکیلے میں، کیا پکارا؟ قال ربی، کہا ہے میرے پروردگار، ربی اے میرے رب، انی وہن العظم منی۔ دعا کے آداب ذرا دیکھیں۔ پہلا ادب یہاں ہمیں بتایا گیا ہے رب کو پکارنا بغیر کسی واسطہ، ڈائریکٹ انہوں نے اللہ کو پکارا۔ دوسرا ادب یہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ اکیلے میں پکارا، لوگ نہیں تھے، اکیلے سے لوگوں سے چھپ کے اپنے اللہ کو مخاطب کر کے اللہ کو پکارا۔ تیسرا ادب اپنے عاجزی ذکر کر رہا، اے اللہ میں کمزور، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، ربی انی وہن العظم، اے اللہ کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں، منی میری، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو محتاج اللہ کے سامنے ثابت کرنا کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ میں بے بس ہوں، یا اللہ میں عاجز ہوں، یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یا اللہ میں ٹوٹ چکا ہوں، میں ہار چکا ہوں، یا اللہ میں مایوس ہو چکا ہوں، یا اللہ میں گر چکا ہوں، اے اللہ اسباب ختم ہو چکے ہیں کہ میں مکمل طور پہ اب تیرا محتاج ہوں، میں نہیں کچھ کر سکتا تیرے بنا۔ اشتعل الرأس شیبا، اور میری ہڈیاں، یہاں پہ وہ اپنے عمر کی ذکر کر رہے ہیں کہ میں کتنا زیادہ عمر دراز ہو چکا ہوں کہ میں ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں۔ واشتعل الرأس، اور جل گیا ہے میرا سر، شیبا سفید بالوں کے ساتھ، یعنی میرے سفید بالوں نے میرے سر کو جلا دیا، مطلب جو کالے بال تھے وہ سارے جل کے سفید ہو گئے، میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میرے سر پہ ایک کالا بال نہیں ہے۔ اسباب نہیں ہے نا، ہاں اپنی عاجزی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، جو تجھ سے میں مانگنے لگا ہوں نا وہ ناممکن لگ رہا ہے دنیا والوں کو، لیکن ولم اکن بدعائک رب شقی، اور کبھی ایسے نہیں ہوا، واہ اور لم نہیں، اکن میں رہا بدعائک تجھے پکارنے کے معاملے میں، ربی اے میرے پروردگار، شقیہ بے نصیب کہ ولم اکن بدعائک رب شقی، اور لیکن تجھ سے جب میں نے مانگا تو میں بے نصیب نہیں رہا۔ اس کا یہ مطلب بن رہا ہے کہ جب تیرے سامنے میں نے ہاتھ پھیلائے نا تو نے مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، تو نے میرے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں چھوڑا۔ تجھ سے مانگنے کے بعد کبھی میں ویسے کہ ویسے ہی خالی رہ جاؤں، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ تجھ سے دعا مانگ، یہاں پہ ایک مومن کا اللہ کے ساتھ پختہ یقین ہے کہ دعا مانگنے میں پانچواں ادب یہ ہے، پانچواں یا چوتھا ادب، کہ یقین کامل ہو کہ اے اللہ تجھ سے میں دعا مانگوں اور مجھے نہ ملے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں جب تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں تو مجھے ضرور دیتا ہے۔ اور یہاں پہ شقاوت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، آگے سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ نے لفظ شقیہ استعمال کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کون سی آیت ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ شقی بن جائیں، آپ بے نصیب ہو جائیں۔ گویا یہاں دو باتیں بتائی جا رہی، اس آیت کو اور سورۃ طٰہٰ کی آیت کو رکھتے ہیں کہ قرآن پاک سے جڑنے والا کبھی بد نصیب نہیں رہتا، اور اللہ سے مانگنے والا کبھی بد نصیب نہیں رہتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ جو انسان اللہ سے مانگتا ہے اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہ سکتے، اور جو قرآن پاک کو اپناتا ہے
اس کے ہاتھ بھی کبھی خالی نہیں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ دونوں پہ اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ تجھے میں مانگوں تجھ سے اور میں شقی رہ جاؤں، میں بدنصیب ہی رہ جاؤں، میرے ہاتھ خالی رہ جائیں، کبھی ایسے ہوا نہیں۔ یعنی ادب یہ ہے کہ اللہ سے انسان مانگے، اپنی عاجزی بیان کرے، مکمل عاجز کرے خود کو، اور اس کے بعد مکمل اللہ کے ساتھ یقین جوڑے کہ یا اللہ تو دے گا اور ضرور دے گا، اور مجھے پورا یقین ہے تجھ پہ۔ میں خفت الموالی میں ہوا۔ اچھا ریزن کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام کیوں اللہ سے اولاد مانگ رہے ہو؟ وَإِنِّي خِفْتُ اور انی بے شک میں خفت ڈر چکا ہوں، الموالیہ اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں، ورائی اپنے بعد، وکانت امرأتی عاقرہ اور میری بیوی بانجھ ہے، فہب لی تو عطا کر دے مجھے، من لدن کا اپنے طرف سے، ولیہ ایک دوست، یرثنی جو میرا وارث بن جائے، ویرث من آل یعقوب اور آل یعقوب کا وارث بن جائے، وجعلہ ربی رضیہ اور میرا اللہ اسے راضی بنا دے کہ اس سے تو راضی ہو جا، یا وہ تجھ سے راضی رہے۔ ایک نبی، ایک اللہ کے نیک بندے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرے بعد اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے دین کو کون پھیلائے گا؟ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو کاروباری ایک بزنس مین ہوتا ہے نا، کروڑ پتی ہوتا ہے، جائیدادوں کا مالک ہوتا ہے، اور بڑے بڑے اس نے اپنی زندگی میں بڑے امپائر کھڑے کیے ہوتے ہیں، تو اس کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یار میرے جانے کے بعد میرے امپائر کو کون سنبھالے گا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن نبی کی سوچ یہ نہیں ہوتی، نبی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد اللہ کے دین کو کون آگے لے کے جائے گا۔ اللہ وہ جانتا ہے کہ مقصد یہی ہے نا، دنیا تو دنیا میں رہ جانی ہے، میں بڑے بڑے فیکٹریاں بنا لوں، میں بڑے بڑے بزنس کے جو ہے نا وہ بنا لوں، لیکن سب کچھ تو رہ جائے گا۔ کام آنے والی چیز تو یہی آخرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا۔ تو زکریا علیہ السلام کی یہی پریشانی تھی کہ یار میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور جب انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا، اپنے کزنوں کو دیکھا، اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، تو اس سے انہیں کوئی نظر نہیں آیا کہ جو دین کی خدمت کرے۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ میں تو چلا جاؤں گا، تو دین کو کون آگے لے کے جائے گا، کون دین کے لیے خدمت کرے گا؟ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم آج اللہ کے دین پہ چلتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، میرے بعد کون کرے گا؟ بے شک میرے اللہ کا دین ہے اور اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن کیوں نہ ہماری اولادوں میں سے کوئی ایسا پیدا ہو جو اس دین کو غالب کرے۔ ہم تو دیکھیں یار، ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ نیکیاں، انسان نیکیوں کا محتاج ہے۔ زندگی ہماری 50 سال، 20 سال، 100 سال کی اگر زندگی ہے نا، اس 20، 50، 100 سال کی زندگی میں ہم اتنی نیکیاں کبھی نہیں کما سکتے ہیں کہ ہم آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں۔ یہ 50 سال کی زندگی، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، قیامت کا پہلا دن۔ اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی کتنی نیکیاں آپ کما لو گے، اور اس میں کتنا آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکو گے؟ تو نیکیاں اگر زیادہ کمانی ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت انسان، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کی رحمت سے حاصل کرتا ہے، جہنم سے انسان بچتا ہے اللہ کے درگزر اور اللہ کے عفو کے ساتھ۔ اور جنت میں جو مقام ہے نا، اعلیٰ مقام، درجات جسے ہم کہتے ہیں، وہ حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے نیک اعمال۔ جنت اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ بھی مل سکتا ہے نا، تو جنت میں لیکن مقام میں کوئی اعلیٰ مقام، کوئی اسفل مقام، کوئی جنت الفردوس میں کوئی نچلا جنت، کوئی اس سے نچلا جنت، کوئی، یہ ہمارے اعمال کے ساتھ ہی۔ اور اعمال اس 20، 30، 40، 50 سال کی زندگی میں کتنی نیکیاں جمع کرو گے؟ نہیں کر سکو گے، کم کرو گے۔ اگر زیادہ نیکیاں چاہتے ہو تو صدقہ جاریہ سلسلہ رکھو، اپنے اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا دو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زیادہ اولاد لاؤ، زیادہ اولاد ہوں گے، زیادہ نیکی کرنے والے ہوں گے، زیادہ اولاد ہوں گے، زیادہ لوگوں کو سکھائیں گے، زیادہ دین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے 1500 سال، اور ابھی کتنے کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو ان کے دین پر عمل کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، اور اس وقت سے لے کے آج تک ان کے نام اعمال میں نیکیاں جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، تابعین کو دیکھ لیں، تبع تابعین کو دیکھ لیں، آگے جاتے جائیں، جتنے نیک لوگ دنیا میں آئے ہیں، جنہوں نے توحید کا پیغام پھیلایا اور لوگوں کو سکھا کے گئے ہیں، لوگ ان کی بات کرتے جا رہے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام کی پریشانی یہ تھی کہ میں تو چلا جاؤں گا، نیکی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے بعد میری اولاد ہو جو اس سلسلے کو جاری رکھے اور لوگوں کو بتاتا جائے اور دعوت تبلیغ کرتا جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ انی خفت الموالی، میں نے اپنے ارد گرد دیکھا اپنے رشتہ داروں کو، من ورائی اپنے بعد، ان کے معاملے میں ڈر گیا ہوں کہ ان کے بعد، میرے بعد کون دین کو آگے لے کے چلے گا، وکانت امرأتی عاقرہ۔ اور جب میں نے اپنی نسل کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میری تو بیوی بانجھ ہے، وہ تو اولاد بھی نہیں لا سکتی ہے، میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، بیوی تو آلریڈی بانجھ ہے، بوڑھا تو میں بھی ہوا ہوں، تو میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ اس دین کو کون آگے لے کے جائے گا، اور میرے نیکیاں، نامہ اعمال کس طرح جاری رہے گا؟ بے شک دوسرے لوگ جو اپنے رشتہ دار نہیں ہیں،
وہ بھی تو دین کے اعمال کر کے، نیکیاں کر کے ہمارے نام اعمال کو جاری کر سکتے ہیں، لیکن جو نیک اولاد جو صدقہ جاریہ بن جاتی ہے نا، کوئی اور وہ صدقہ جاریہ نہیں بن سکتا۔ سب سے عظیم جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے وہ آپ کی اولاد ہے۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کے لیے دعا کرنے والے کم ہو جاتے ہیں، نہیں اتنے لوگ رہتے آپ کے لیے دعا کرنے والے۔ اور آپ کے اگر دوست ہیں وہ 4 دن تک آپ کو یاد کر رکھیں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ آپ کے جو بہن بھائی ہیں وہ مہینہ 2 مہینے تک آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، آپ کی قبر پہ آئیں گے، آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ آپ کے شاگرد ہوں گے وہ 6 ماہ تک آپ کو یاد رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کسی محفل میں آپ کا ذکر ہو تو آپ کے لیے دعا کریں گے اس کے بعد۔ لیکن جو اولاد ہوتی ہے وہ زندگی بھر، کیونکہ ماں باپ نے بچپن سے پالا ہوتا ہے، وہ زندگی بھر انہیں ہر موڑ پہ ماں باپ یاد آتے ہیں، اور وہ ہر موڑ پہ پھر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اولاد کا ایک الگ ہی کردار ہوتا ہے، لیکن اولاد بھی ہو صدقہ جاریہ میں، اور اس کے علاوہ بھی انسان علم سکھائے، شاگرد ہوں آپ کے، سیکھنے والے آپ سے ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے دوست ہوں، ہر ایک انسان ہر میدان کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے۔ بس کوشش یہ ہو کہ میں صدقہ جاریہ چھوڑتا جاؤں۔ ایک میں روایت پڑھ رہا تھا، یہ مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ، تمنا کرو، مانگو، کس کی کیا خواہش ہے، ہر کوئی اپنے خواہش کی ذکر کرے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کمرہ ہے نا، اتنا بڑا کوئی کمرہ تھا، یہ میرے پاس پیسوں سے بھرا ہوا ہو تو میں ان سارے پیسوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ دوسرے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا کمرہ ہیرے جوہرات سے بھرا ہوا ہو تو میں سارا غریبوں پہ لگاؤں اور امت مسلمہ کے جو ہے نا وہ فلاحی کاموں میں لگاؤں اور لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو کہا کہ اور کوئی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ لیکن میں یہ تمنا کرتا ہوں، اللہ اکبر، سوچ کی بات دیکھیں، افراد کا کردار۔ کہا کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ یہ کمرہ میرے پاس بھرا ہوا ہو، کس چیز سے بھرا ہوا ہو؟ پیسوں سے نہیں، جوہرات سے نہیں، سونوں سے نہیں، نہیں نہیں نہیں، امثال ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن الیمان، حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے یہ کمرہ مجھے بھرا ہوا مل جائے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے یہ کمرہ مجھے بھرا ہوا مل جائے تو میں وہ کام کروں جو شاید کوئی نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، افراد کا جو کردار ہے، جو افراد اللہ کے دین پہ کام کرنے والے افراد جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس لیے یحییٰ علیہ السلام اللہ سے افراد مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی فرد دے، مجھے کوئی ساتھی دے جس کے ذریعے میں دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکوں۔ یہ سوچ عظیم سوچ ہے۔ بہرحال یرثنی فہب لی من لدنک ولیہ، مجھے ہب لی، ہب ہمیشہ قرآن پاک میں وہبا یہیب آگے بھی ہم پڑھیں گے، اس وقت ذکر ہوتا ہے جب کوئی ایسی چیز اللہ سے مانگنی ہو کہ جو بہت مشکل لگ رہا ہو ظاہری طور پہ۔ جس طرح یہاں پر بھی میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، لیکن تو پھر بھی مجھے دے دے، پھر بھی نواز دے، تو وہاں پہ لفظ ہب استعمال ہوتا ہے، یا وہبا یا یہیبو، جہاں پہ بہت ہی کوئی انمول سی چیز انسان اللہ سے مانگے۔ یرثنی، اور وہ میرا وارث بنے، یرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث کس چیز میں وارث بنے؟ پیسوں میں، جائیداد میں نہیں، بلکہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہم، اللہ کا نے فرمایا انبیاء کرام وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے ہیں، انما یورث العلم، اپنے وراثت میں وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو وہ میرا وارث بن جائے اللہ کے دین کی تبلیغ میں، علم میں، اور وجعلہ ربی رضیہ، اور اے اللہ تو اسے راضی بنا دے کہ وہ تجھ سے راضی رہے۔ جب وہ نبی ہوگا تو تکلیفیں تو آئیں گی نا، جب وہ نبی ہوگا تو پریشانیاں تو آئیں گی نا، لیکن وہ بندہ تیرا ایسا ہو جو تجھ سے راضی رہے، بندہ ایسا ہو جو کبھی گلا نہ کرے، بندہ ایسا ہو جو تھک نہ جائے، ہار نہ جائے، جو مایوس نہ ہو جائے، جو ہمت نہ ہارے، محنت کرے۔ یہاں بہت محنت کی ضرورت ہے، اللہ کے دین میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور محنت ایسی محنت جس میں انسان کبھی ہار نہ مانے۔ بہرحال یہاں تک آج ہم پڑھ چکے ہیں، اگلی آیتیں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو ہمارے لیے اصلاح اور ہدایت کا سبب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔